بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا عنوان توفیق الہی، فضل خداوندی سے اللہ عز و جل نے جو دل میں ڈالا وہ دعا کے متعلق ہے، لیکن دعا میں ایک خاص پہلو ہے، اور وہ قرآنی جو دعائیں ہیں ربنا 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 سے اللہ عز و جل نے جو تحفہ ہم کو عطا کیا، بس اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دل میں آئی یہ بات کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، بچپن سے عمروں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ اب کچھ تو پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں جنہوں نے دین کا علم باقاعدہ سیکھ لیا اور تفسیر اور حدیث اور یہ سب پڑھی، مطلب اس کے ترجمے وغیرہ تشریحات پڑھی، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ جو آمین آمین کہتے رہے امام صاحب کے کہنے پر، لیکن اس کے اندر میں کیا مغز ہے، کیا کچھ اس میں چھپا ہے، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ اپنے بھائیوں تک، اللہ کے بندوں اور بندیوں تک یہ مضمون پہنچ جائے، تاکہ جب وہ دعا کو خود مانگے یا آمین کہیں تو دل کی گہرائی سے ان کو معلوم ہو کہ ہم اس دعا میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک بھیکاری آدمی یعنی مانگنا، سوال خود سمجھ لیجئے کہ دعا کے معنی ہے مانگنا، تو مانگنا مانگنے والے کے انداز سے ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں کسی سے آدمی مانگے بے توجہی اور بے التفاتی اور لاپرواہی سے، تو سامنے تو کوئی نہیں دے گا بلکہ جھڑک دے گا۔ اسی طرح اللہ عز و جل سے میرے عزیزو جب مانگے ہم، تو پوری قوت یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ بإذن اللہ یہاں ملے گی دعا اور یہاں نہ ملی۔ سنو، یا تو جو ہم مانگتے ہیں، پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ پوری قوت یقین کے ساتھ مانگو۔ حدیث شریف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی، اور اسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول، سب سنیں، دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، تو جس طرح کا گمان وہ میرے ساتھ قائم کرتا ہے اور جو میرے متعلق اس کا خیال ہوتا ہے، امید لگا کے مانگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، تو میں بھی اس کی امید توڑتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں بھی اس کی امید توڑتا نہیں ہوں۔ ہاں، جیسے میرے ساتھ گمان کرے میں اس کو پورا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کو جو مانگا وہ عطا کرتا ہوں، اور اگر اس کے حق میں وہ خیر نہ ہو تو اس کا کوئی دوسرا بدل عطا کرتا ہوں، اس کے اوپر سے مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا ہوں، اور اگر دنیا میں دینا اس کے حق میں مصلحت نہ ہو، یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو، مانگنے کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں ملے ہمیں سب کو، یعنی دعا کے قبول ہونے کا یہی معنی نہیں۔ اگر مصلحت ہماری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ میرا اس پر پورا بیان آ چکا، اس لیے مجھے اس میں تفصیل میں زیادہ جانا نہیں، بس صرف دعا، چونکہ دعا کی آگے بات ہے تو اس لیے جی چاہ رہا تھا کہ کچھ بتا دوں۔ اور خود ایک پہلو یہ یاد رکھنا، جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو گویا خود عبادت میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ ہم دعا بھی کریں اپنے مقصد کے لیے اور اللہ اسے عبادت قرار دے، عبادت ٹھہرا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگنے چلو گے تو ایک دو مرتبہ کے بعد بھاگے گا، وہ پیچھے کو ہٹے گا، یار یہ تو آ کے سوال شروع کرتا ہے۔ یہاں اللہ کی شان یہ ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی محرومی کی نشانی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس پر۔ اور دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا۔ جس کو دعا کی توفیق ہوئی، سمجھ لو اس کے لیے قبولیت کے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، سہولتوں اور آسانیوں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے، سمجھ لو ایک وہ چابی ہاتھ آ گئی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت عظیم چیز ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس لیے مستقل دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور خاص طور سے جو قبولیت کے اوقات ہیں، جی جو قبولیت کے اوقات ہیں بہت سارے ہیں، اس کو مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی، آج میرا عنوان دوسرا ہے۔ حرام مال سے بچیے، بس یہ ہمیشہ جی چاہتا ہے کہ لفظ ضرور بول دوں۔ ہم اور آپ قصدن حرام مال اگر نہیں بھی کھاتے نا،
لیکن یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں اور ذبیحہ والا معاملہ ہے، پیکنگ کی اکثر چیزیں اور ذبیحہ والا معاملہ، ذرا سوچ سمجھ کے میرے پیارو، سوچ سمجھ کے محنت بھی کریں، ہم دعائیں بھی مانگیں اور عبادت بھی کریں۔ پورے حرم کے ارد گرد سارا، وہ برازیل کا جو چکن آتا ہے اس کے حالات مجھے سارے تفصیل سے معلوم ہے، حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی لکھے ہیں اور اخباروں میں بھی پڑھ رکھے ہیں ہم نے، کیا کچھ صورتحال ہے۔ تو کیا فرض و واجب ہے کہ ہمیں وہی کھانا ہے، ایسا ہی مرغ و کباب اور بریانی ہی کھانی ہر وقت گوشت کی؟ بہرحال یہ ضمناً بات ہے۔ اس لیے میرا آج جو اصل بنیادی چیز ہے، میں وہ تقریباً 40 ربنا 40 چہل ربنا اکثر آتے ہیں اور بھی کم و بیش ہے، لیکن سب کی نہیں، اس لیے کہ سب کے کرنے جاؤں تو اس کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس لمٹ کا وقت ہے، مختصر وقت ہے، تو اسی اعتبار سے جو بنیادی دعاؤں کے جو کلمات جو ہمیں ملے، اللہ عز و جل نے عطا فرمائے ہیں، اور وہ تو سارے ہی اہم ہیں، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ کوئی غیر اہم ہے، لیکن اس میں جو یعنی روزانہ اور کثرت سے ہم جس کو استعمال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جس کو پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ ان کی میں چاہتا ہوں کہ قدر تشریح و تفسیر آپ حضرات سن لیں۔ سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے عزیزو، جب یہ دعا آپ مانگتے ہیں تو خالی پڑھ کے نہ جاؤ، اس میں بہت بڑا خزانہ مانگا گیا۔ قرآن کریم میں جہاں یہ دعا آئی ہے اور جاہلیت والوں کے جو کفار و مشرکین مکہ تھے ان کی جو چیزیں ذکر ہوئی ہے اور ان کی وہ بات ذکر کی گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حج کے موقع پہ بھی صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیز وہ ہو چکی ہے، چلو عمرہ کرائیں، حج کرائیں تاکہ مالی برکات ہو، چلو فلاں بزرگوں کو بلا لیں تاکہ مالی برکات ہو، چلو ذرا ان سے یہ کرا لے تاکہ کاروبار میں ذرا ترقی ہو، ان کو مولانا کو علماء کو کھانا کھلا دے تاکہ بزنس ذرا بڑھے۔ یہ سب دنیاوی اغراض، دنیاوی اغراض۔ یہ میرے عزیزو محرومی کی بات ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت کی وقت اور اہمیت ہی سامنے نہ ہو، مرنے کے بعد کی کیسی طویل زندگی۔ اس لیے قرآن کریم میں ایسے اعتدال سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ عز و جل، میرے پیارو سنو، ایک بات میرے دل میں آئی عرض کروں، کبھی پہلے بیان کی ہے، یہ ساری دعائیں ربنا ربنا سے ہے۔ اللہ اکبر، میں تو جب اس میں غور کرتا ہوں مچل جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، سننا دھیان سے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فرما رہے ہیں، میں ہی تو ہوں تمہارا پالنے والا۔ پالنے کا معنی معلوم؟ میرا اس پر پورا بیان ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا۔ رب رب رب، اللہ نے رب کتنا ہم سے بلوایا، کتنا اقرار کرایا، کیوں؟ تاکہ اس کا استحضار ہو، دل دماغ میں رچا بسا رہے۔ ہم لمحے لمحے بھٹکتے ہیں اور ٹینشن، ڈپریشن، الجھن و پریشانی، نیندوں کا اڑنا، یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں یہ استحضار نہیں رہا کہ ارے پالنے والا تو وہ ہے، تو میں کیوں خواہ ذہنی طور پر الجھن میں پڑوں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے پیارے ایمان والے بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل روزانہ نمازوں میں ہم سے 400-500 مرتبہ ہم بارگاہ خداوندی میں رب رب کا اقرار کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں جو ہماری مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے، منفعت و مصلحتوں کا جی اور مضرتوں اور نقصانات سے بچاتے ہوئے، ہمارا پیارا مہربان اللہ رب پالنے والا جی وہ ہمیں لے کے چلتا ہے یہاں تک کہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ تدریجاً 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 تدریجاً، ہاں، بیٹے کو ایک دم سے باپ جو ہے وہ گاڑی پہ بٹھا کے اسٹیئرنگ ہاتھ میں نہیں دیتا، چل چلا تو گاڑی چلا مرسڈیز، نہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز تدریج ہے۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل ہم کو لے کے چلتے ہیں، مگر اس طرف نکلوں گا اور اس کی تشریح تفصیل میں جاؤں گا، بہت لمبا مضمون ہو جائے گا، لیکن کتنا مزیدار جملہ ہے، کتنی شاندار دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے وہ اللہ جو ہمیں پالتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور ہماری ضرورتیں ہم کو عطا کرتے ہیں جی، ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی اور تنگیوں پریشانیوں آفات و بلیات سے ہمیں بچاتے ہیں۔ بھائی ربا اور ابا، ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے، ابا جس طرح بچوں کو پالتا ہے تو ہر طرح کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک دعا ہم کو سکھائی، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ ہماری ایسے حفاظت فرما جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔
اللہ اکبر. اوئے ہوئے. بہرحال میرے بھائیو، جب رب 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 کے نام سے اور رب کے واسطے سے کوئی دعا مانگو تو سمجھنا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے قبضے میں ہماری حاجات و ضروریات ہے. یہ گھر کی لڑائی اختلافات کا دور کرنا، یہ جوان بیٹے بیٹیاں گھر میں بیٹھے بغیر شادی کے، یہ شادی شدہ جوڑے جن میں روزانہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ اولاد جو ناک میں دم کیے ہوئے ہے، یہ جو مسائل سب کچھ، اے ہمارے وہ اللہ کہ ان سب میں آپ ہی ہمارا کام بنانے والے ہیں اور آپ ہی ہمیں بلا و مصیبتوں سے بچ. یہی تو رب کا مفہوم ہے، یہی تو رب کا معنی ہے. یا اللہ، کاش ہمارے دلوں میں یہ رچا بسا رہے. ہم کس سے، جب میں یہ پڑھتا ہوں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا، وجد آ جاتا ہے. کیسا عجیب سید الاستغفار، کیسا عجیب استغفار ہے. تخلیق اور ربوبیت کو اکثر اللہ نے جوڑ کے ذکر کیا ہے، اور دعاؤں میں بھی. اس مضمون پہ بھی بیان کا وقت نہیں. یعنی تخلیق کا معنی عدم سے وجود دینا. ہمیں وجود دنیا میں اللہ نے دیا، سر سے پیر تک. ماں کے پیٹ میں نطفہ گیا، جی وہ خاص مادہ گیا، کس نے سارے تصرفات کیے؟ مت بھولو اس اللہ کو میرے بھائیو، مت بھولو. تو بہرحال اب جب یہ کہتے ہیں ہم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، ہے ہمارے اللہ، ہم کو یہ سارا وجود ہی آپ نے دیا. اب آئندہ بھی آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ دیجئے. نمبر 1. نمبر 2، میرے پیارے بھائیوں، اللہ خود ہمیں دے کہ یوں مجھ سے مانگو تو قبولیت میں شک رہے گا. میں نے آج وہ جو اعلان چھوٹا سا بھیجا اس میں بتایا ہے، جج خود ہمارے لوئر اور وکیل کو کہے، جج خود کہے کہ اس مقدمے کو یوں اور یوں پوری فائل تیار کر کے لاؤ کورٹ میں میری. تو میرے پیارے بھائیو غور کرو کہ جب جائے گی وہ کورٹ میں فائل اور اسی جج نے ہم کو بتایا ہے یوں اور یوں لاؤ، تو وہ ریجیکٹ ہونے کا احتمال ہے. اس لیے پوری قبولیت کے یقین سے دعا مانگو. یہ دعا میں نقل کر رہا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا. جب ربنا کہو تو روح کو وجد آ جانا چاہیے. ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں، کسی ادھر ادھر والے سے نہیں، اس سے مانگ رہے ہیں جو ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر میں جانے تک اور اس کے بعد تک، اور اس سے بھی پہلے جب عالم ارواح میں روح کو ہماری پیدا کیا، وہ جبھی سے ہمارا رب ہے، جبھی سے رب ہے، اس سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی حسنہ دیجیے اور آخرت میں بھی حسنہ. میں عرض کرتا تھا کہ اسلام نے ہم کو سکھایا دنیا میں کے اندر بھی مانگو بھائی، چین سکون عافیت راحت مانگو. یہ حسنہ کا کلمہ بڑا جامع کلمہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر جامع دعا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں، اے میرے بندے تو دنیا کی صحت، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی صحت، اپنے بچوں کی صحت، رزق و روزی کے معاملات، جی اور رزق و روزی کی برکات، اور تمام جتنی تیری ضروریات ہیں، مکان کی، گاڑی کی، اس کی، اس کی، فلاں کی، جو بھی چیزیں ہیں، اور دین پر تیرا جمنا چلنا، تجھے توفیق ملنا، بزرگوں کی محبت ملنا، اعمال صالحہ، سب جتنی یہ ساری نعمتیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے مانگنا، مجھ سے مانگ. ہاں وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی یہ ساری نعمتیں دیجئے اور آخرت میں بھی حسنہ دیجئے. میرے عزیزو آخرت کی حسنہ، آخرت کی حسنہ وہ ساری اللہ عز و جل کی جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں اور خوشیاں اور راحتیں، اور اللہ کی رضا اور اللہ عز و جل کا دیدار، اور وہاں اولیاء کا ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، عرش کا سایہ وغیرہ وغیرہ. کتنا مختصر سا جملہ اور کیسی جامع دعا. حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ بعض صوفی اور تصوف کے اس کو بدنام کرنے والے جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں، ارے میاں صرف اللہ کو بس آخرت مانگو، بس دنیا تو جیسے بھی ہو. نہیں 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 نہیں، غلط خیال ہے. ہاں دنیا میں بھی عافیت مانگو، ورنہ اگر دنیا میں عافیت نہ ملی تو دین کے کام بھی ہم صحیح نہیں کر سکیں گے میرے پیارو. اور پھر ایک راز بتاتا ہوں تمہیں، بہت قیمتی نکتہ. اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی یہ سب کچھ مانگنا، یہ عاجزی پیش کرنی اپنی اور بندگی پیش کرنی، اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ دیکھتے ہیں یہ بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محتاج ہے اور احتیاط پیش کر رہا ہے. محتاج تو ہم ہے ہی، لیکن ہم اللہ کو دکھائیں بھی کہ اللہ چھوٹی سی چیز میں بھی میں آپ کا محتاج ہوں.
اللہ اکبر، کیا اللہ راضی ہوں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیز جب بندہ اللہ سے مانگے گا اور اللہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ واقعی بندگی پیش کر رہا ہے اور اپنی احتیاط پیش کر رہا ہے، چھوٹی سی چیز کو بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں اپنی قدرت اور طاقت سے اس کو حاصل کر لوں گا، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، جب یہ کوئی مانگے گا اور اسے یہ دعا قبول ہوگی، جا کے دیکھو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے گھروں میں ان کے نقشے دیکھو، گھر ان کے جنت کا نظارہ ملیں گے، ان کے پاس بیٹھو گے تو سکون کا دریا تمہارے سینے میں بہنے لگے گا، سارے ٹینشن اور ڈپریشن ادھر ادھر کے، کیوں؟ انہوں نے فی الدنیا حسنہ مانگی اور فی الآخرۃ حسنہ، ادھر دنیا سے گئے جنت کی بہاروں میں چلے گئے۔ خوب دل کی گہرائیوں سے مانگنے کے ایام چل رہے ہیں، شب و روز چل رہے ہیں جی، افطار کے وقت دعا قبول، رات کو تہجد کے وقت خصوصی دعا قبول، اور بہت اوقات ہیں قبولیت کے، اللہ سے خوب مانگو۔ تو یہ دعا کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، نہ تو صرف دنیا کی مانگو جیسے بہت سے تاجر لوگ دنیا کے جو دل دادا ہیں اور ہر وقت دنیا ہی گھسی ہے، ہر نیک عمل سے ہر دعا سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا، کاروبار اور معاش اور فلاں، دونوں مانگو اللہ سے، ہم محتاج ہیں دونوں میں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے، انتہائی اہم ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا رسوا و ذلیل اور برباد اور تباہی۔ آگے بڑھیے، اللہ عز و جل نے ہم کو ایک دعا یہ سکھائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب میدانوں میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، شارٹ اور مختصر کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جانا، تو اپنی ساز و سامان پر اور اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے لشکر اور اپنے جو ظاہری مادی چیزیں ہیں ان پر نہ نظر لے جانا، بلکہ اس وقت میں اللہ عز و جل سے یوں دعا مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے دلوں پر آپ صبر اور جماؤ ڈال دیجئے کہ ہمارے قلوب جمے رہیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جمع دیجئے۔ وہ ملک جس کے جو بڑے تھے اور جب یہ سب معاملہ ہوا مرحوم ہو چکے، کہ یہ شہید ہی ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دنیا والوں کو یہ کہا تھا، یاد رکھو ہم ساز و سامان کی بنیاد پر میدانوں میں نہیں آتے، ہم صرف اور صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر میدانوں میں آتے ہیں۔ تو نظر اللہ پر ہو، جب صبر و استقامت اور قدم جمیں گے میرے عزیزو پھر فتح ہوتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، ہاں جالوت اور اس کے لشکر کو سب ختم کر دیا، کیوں؟ اللہ کی اذن اور مدد سے۔ یہاں ایک سبق اور بتا دوں، ایک چیز اور بتا دوں، جو دعا میدانوں میں کی جاتی ہے اس کی قوت اور طاقت الگ ہوتی ہے، اور ایک چیز اور بتا دوں، خالی جی میدانوں میں نہ نکلے، جب ضروری ہو جائے نکلنا، سنی لیجئے میری بات، جب ضروری ہو جائے نکلنا اور میدانوں میں نہ نکلیں تو خالی دور دور بیٹھ کر دعائیں مانگنے سے اگر یہ دین پھلتا پھولتا اور سرخ روئی آتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر جی وہ ساری قربانی، آپ کے دندان مبارک شہید ہونا اور خون کا بہنا اور جنگوں میں نکلنا اور میدانوں میں جانا نہ پڑتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کو محبوب ہیں کائنات میں کوئی نہیں، تو آپ کا جسم اور آپ کی ہر چیز اور آپ کا آرام اور سکون اللہ کو کیا محبوب نہ تھا؟ لیکن نکلوا کے میدانوں میں اور وہاں دعائیں مانگ کے بدر کے مقام پر کیا کچھ دعا مانگی جا رہی ہے۔ ایک مقرر ایک دن بیان کر رہے تھے ایک جگہ مسجد میں، اور پھر دعا کی طاقت بتاتے ہوئے بدر کا واقعہ، میں نے کہا اے کاش کہ یہ مقرر یوں بھی کہہ دیتا کہ یہ طاقت جب ہے دعا میں، جو یہ والی طاقت ہے خاص، یہ جب ہے جب میدانوں میں نکل کر وہاں آمنا سامنا ہو اور پھر دعا ہو، پھر اس کی طاقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ وہ واقعہ اور نارمل دعا نہیں، یاد رکھنا یہ غلط استدلال ہے، غلط استدلال۔ اور سن لیجئے اس بات کو اچھے سے کہ وہاں نکلنا حضور، بس اس موضوع پہ جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ بہرحال یہ دعا ہم کو سکھائی، میدانوں میں ہو اللہ عز و جل سے مانگو، اور میدانوں سے پہلے بھی مانگو، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اگر کبھی ایسی نوبت آئی اور ہم میدانوں میں گئے تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں ڈٹا کے جما کے رکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔
بالکل اس میں تفویض ہے، اللہ کو اپنے کو سونپنا ہے کہ ہم ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم کچھ نہیں مولا، آپ ہی ہمیں جمائیں گے، آپ ہی ثابت قدمی دیں گے۔ اللہ عز و جل خوش ہوتے ہیں، چنانچہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہرحال وقت تو تیزی سے جا رہا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو ہمیں مواخذہ نہ فرمائیے، اور اے اللہ ہمارے اوپر اس طرح کے اعمال و احکام کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ماضی میں بنی اسرائیل وغیرہ پہ ڈالا کہ اگر کپڑا ناپاک تو اس کو دھلنا نہیں، جلا دو یا کاٹ دو تبھی وہ پاک ہوگا، اور گناہ ہوا تو قتل کیے جا رہا ہے، قتل کے ذریعے سے توبہ ہو رہی ہے۔ ایسے سخت احکام اے اللہ، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا کہ جو ہم میں طاقت نہ ہو، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جی۔ واعف عنا، ہم کو معاف کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مولا ہے، ہم کو کافر قوم پر مدد دیجئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے کی ایک بات ہے بڑی قیمتی، نقل کرتا ہوں، مغفرت و معافی بھی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم کو بخش دیجئے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم میں کئی جگہ میں ہے کہ رب اغفر وارحم، معاف بھی فرما دیجئے اور رحمت بھی عطا کر دیجئے۔ تو رحمت کی درخواست معافی اور مغفرت کے بعد رحمت کی درخواست کا کیا راز ہے، کیا نکتہ ہے میرے عزیز و حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، جس کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی بیماریاں ان کے علاج میں نقل کیا ہے کہ رحمت کی دعا مغفرت کے بعد اس میں 4 مفہوم ہے۔ کیا کیا؟ توفیق طاعت، فراخی معیشت، نجات آخرت، دخول جنت۔ اللہ ہمیں معافی دے دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمیں طاعات کی توفیق دیجئے، جب تک زندہ رہیں تو ہمیں طاعات میں لگائے رکھیے، اور ہمارا معاش آسان اور کشادہ کر دیجئے، ہم لوگوں کے پاس سامنے ہاتھ نہ پھیلائے پھرے۔ کیا سبحان اللہ، رحمت کے معنی میں کیا جامعیت ہے۔ اور آخرت میں جب ہم جائیں تو ہمیں ہر قسم کے وہاں کی تکلیف و پریشانیوں سے نجات ہو اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اس دعا میں جب ہم مانگتے ہیں، یہ بھی مانگتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے میرے عزیزوں ہم کو سکھایا اپنی بھول چوک اللہ سے معاف کراؤ۔ کس طرح؟ یہ کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ ہاں، ایسی کوئی حالت ہم پہ آ پڑے جس کی برداشت نہ ہو، اس کے لیے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جی اللہ سے مانگتے رہیے۔ جب اللہ ہی کے دیے ہوئے کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بہت اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہمارے رب نے ہم کو دی ہے، یوں مجھ سے مانگو۔ ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی نہ پیدا کر دینا، ہمارے دلوں کو راہ حق اور دین سے، صراط مستقیم سے نہ ہٹا دینا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی اور صراط مستقیم پر لگایا اور صراط مستقیم دکھایا۔ ایمان اسلام والے گھر میں پیدا ہو کے دین زندگی میں آیا، اے اللہ اپنے دین ایمان کی سمجھ بوجھ دے دی، اے اللہ اسے اب ہم سے چھین نہ لینا، اور ہمیں اپنی جانب سے خصوصی رحمت عطا کر دینا، کیونکہ واقعی دینے والے تو آپ ہی ہیں۔ علماء نے لکھا رحمت کا معنی یا تو ایک معنی اس کا ہے کہ توفیق دیجئے کہ ہم مستقل دین اسلام پر اور راہ حق پر قائم رہیں، جی راہ حق پر قائم رہنے کی قیامت تک ہم اے اللہ اسی پر جمے رہیں، راہ مستقیم پر قائم و دائم رہیں،
اور بعض علماء نے جنت، کہ ہم کو ہمارا دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت، یعنی خصوصی رحمت، اور رحمت کا محل ہے جنت، جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے عزیزو، یہ دعا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے۔ حضرت نے اپنا لکھا ہے، میں ہر نماز کے بعد بہت گڑ گڑا کر اور بہت آہذاری اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہوں، اے وہ لوگو، اے میرے وہ بھائیوں جن کو ایمان پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا کی فکر ہے کہ ہم سے کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، تو دعا کرتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے اوپر نظر نہ ہو، یہ کوئی یہ نہ سمجھے رہے نہیں میرے سے کہاں دین چھن جائے گا اور میں کہاں راہ راست سے ہٹ سکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان قلوب العباد، بندوں کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ سن لینا غور سے جو میرے بھائی سن رہے ہیں، اپنے اوپر ناز نہ ہو، غرور نہ ہو۔ آگے ایک دعا آ رہی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے، جی، اور مگر کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے کارساز و کام بنانے والے ہیں، دنیا و آخرت میں آپ ہی میرے ولی ہیں۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، اور الحقنی بالصالحین، صالحین جو جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی پر اس میں ہوئے ہیں ماضی میں، ان میں مجھے بھی شامل کر دیجئے اور ملا دیجئے۔ اللہم یا ولی الاسلام واہلی مسکنا بالاسلام حتی نلقاک بھی۔ جی، اسی کی تشریح میں عقیدت الطحاوی کی شرح میں غالباً جی میں نے یہ دعا دیکھی، اے یا ولی الاسلام واہلی، مسلمان اور اسلام اور اہل اسلام کے ولی، یا اللہ، یعنی یہ خلاصہ ہے کہ اے ہمارے ولی و کارساز، توفنی مسلمن، مجھے اسلام یا ولی الاسلام والی مسکنا بالاسلام، ہمیں اسلام کے ساتھ جمائے رکھیے، مضبوطی سے قائم رکھیے، مسکنا بالاسلام حتی نلقاک بھی، یہاں تک کہ ہم آپ کے ساتھ مل لیں، مرتے دم تک کے لیے دعا۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ میں اس نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، انسان کے دل کا حال اس طرح ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کیا پڑا ہو، کوئی پر ہو، پر ہوائیں اس کو ادھر اڑاتی ہیں، ادھر سے ادھر اڑاتی ہے، جی، کریشۃ بارض فلات یقلبها الرياح تقلبها الرياح كيف يشاء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، بس کہنا چاہتا ہوں اس دعا کے ضمن میں آپ حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب یہ دعا مانگو بڑی دل کی گہرائیوں سے مانگو، خواہ تم کسی بھی مقام پہ پہنچ چکے ہو، ولایت کے کسی بھی درجے پہ پہنچ چکے ہو، کیوں؟ دل کا ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے یہ ادھر سے ادھر کب ہو جائے۔ جی ہاں، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اشرف علی دل میں بہت ڈرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، نہ معلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے دل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لمحے میں کہاں سے کہاں، کیا سے کیا ہو جائے۔ کتنے ہماری نگاہوں میں ہیں اس وقت بھی جو ہم موجود ہیں کہ بہت اہل حق میں سے تھے لیکن گمراہ ہو کے اب آخری زندگی کے ایام ان کے گمراہیوں کے حالت میں گزر رہے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو بہت توجہ سے مانگو، ایمان پر خاتمے کے لیے دعا بہت اہم ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ ہے میرے بھائیو اس دعا کا مفہوم جو میں نے عرض کیا۔ اے اللہ ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی نہ پیدا کر دینا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی۔ ہر مسلمان مانگے جی، تاکہ ایمان اور اسلام پر قائم رہے، بالخصوص اس وقت اس دور میں ابھی ایسے فتنے ہیں اور یہ نیٹ، اس کی غلاظت اتنی بھیانک ہے، کوئی ایک جملہ، سینٹنس، کوئی ایک بات کسی ایسے خطرناک قسم کے دہریے کی دل پہ جا کے لگ جاتی ہے، شک و شبہ کسی بھی شریعت کے حکم کے بارے میں آ جاتا ہے، ایمان سے نکل گیا آدمی، اور نکلتے ہی ایمان سے اس کی بیوی نکل گئی، ایمان اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ تجدید نکاح نہیں کرتا تو زندگی بھر زنا کر رہا ہے۔
بہرحال دعا کا مفہوم بتانا ہے مجھے، یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تشریح آ جاتی ہے، خیر آگے بڑھیے۔ یہ ایک دعا ہو گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ایسی خصوصی رحمت عطا کیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ یعنی دین پر ہم جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور بعدوں کے مطابق یہ ہے کہ جنت ہم کو دیجئے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لائے آپ پر، یا اللہ جب ہم ایمان والوں میں شامل ہو گئے، آپ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو آپ جنت میں داخل کریں گے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ دراصل اس سے پہلے بہت مفصل مضمون ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھدار اپنے بندوں کا ذکر کیا، اور ان کی خاص بات یہ ذکر کی کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تدبر کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت تفصیلی اکابر اور علماء کے اقوال بھی نقل کیے، کس کس طرح سے تدبر کرتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور نتیجے پہ پہنچ کے یوں کہتے ہیں۔ تو 2 منٹ میں اس دعا کی میں تشریح کرتا ہوں۔ کئی دعائیں اسی مضمون کے بعد ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے اللہ، ہم خوب سمجھ گئے کہ سارا نظام عالم بیکار نہیں ہے، مرتب منظم انداز سے ہے، بڑا ترتیب وار ہے، یہ خود ایک مستقل عنوان ہے، کسی دن بیان کرنے کا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سبحانک، ہمارے اللہ آپ اس سے پاک ہیں کہ ایسے ہی کوئی نظام بیکار پیدا کر دیں، اور ایسے ہی کائنات کا نظام خامخواہ لغو ہو، نہیں۔ فقنا عذاب النار، تو ہم ایمان لائے آپ پر، اے اللہ ہم کو آپ جہنم کے عذاب سے بھی بچائیے۔ اور ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بڑی رسوائی ہوگی جس کو جہنم کے اندر داخل آپ کریں گے، اور ظالموں کا اس دن کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، کسی طرح بھی کوئی چھٹکارے کی شکل نہیں ہوگی۔ دنیا میں چھٹنے کے عذاب سے شکلیں ہوتی ہے، پاور و طاقت سے چھڑوا لیا، لالچ اور پیسہ دے کے چھڑوا لیا، فدیہ اور بدلہ دے کے چھڑوا لیا۔ میرے پیارو، ایمان والے کے ایمان کی اتنی قیمت ہے، آج تو ہمیں کچھ بھی قیمت نہیں دکھتی، ٹکوں میں ہم ایمان بیچ دیتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، ساری زمین و آسمان اور اس میں بھر کر کے سونا بھی اگر کوئی کافر پیش کرنا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ایمان کی پکار لگاتے ہوئے، ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، لہذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہم سے ہماری سیئات کو سب کو دور فرما دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دیجئے، یعنی ہم نیک بن چکے ہوں، ابرار ہو چکے ہوں، تو ہم یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں۔ اور اے ہمارے اللہ، جو آپ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وعدہ کیا ہم سے جنت اور وہاں کی بہاروں اور نعمتوں، خوشیوں اور اپنی رضامندی کا، اے اللہ وہ ہمیں عطا کیجئے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم کو بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اے اللہ آپ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ نے اس کا نبی کے ذریعے وعدہ کیا، جو ایمان والے ہوں گے ان کو قیامت کی رسوائی سے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت ہوگی، اس لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ بہرحال یہ مختصراً کچھ باتیں دعا کے متعلق اور چند ربنا کی تشریح ہوئی۔ انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے اس مضمون کو ختم کریں، اور پرسوں کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ایسے دعا کے جامع کلمات اور ایسی قیمتی دعائیں، اس کے کچھ نمونے میں تشریح کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دعا کے آداب کے ساتھ، دعا کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔